محترم سامعین، یہ نئے سال کا جشن، نیو ایئر سیلیبریشن اور اسلامی تعلیمات سے متعلق آپ کے سامنے تیسری آڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے ماقبل آڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اسلام کی یہ خوبی ہے، اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ مسلمان ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے جو فضول ہے، بے معنی ہے اور بے مطلب ہے۔ لہٰذا نئے سال کے نام پر جو یہ تمام خرافات ہوتی ہیں، ان تمام خرافات سے ہم تمام نوجوانوں کو بچنا چاہیے۔ یہی اسلام کی اور ایک مسلمان کی خصوصیت، ایک کوالٹی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا کا ایک اصول ہے اور پوری دنیا کا یہ ضابطہ ہے کہ پوری دنیا سال کے آغاز پر اور سال کے اختتام پر دو بڑے اہم کام کرتی ہے، اور وہ دو اہم کام کیا ہیں؟ سب سے پہلا کام ہوتا ہے حساب کرنا، اپنا حساب کرنا، اور دوسرا کام ہوتا ہے نئے سال کے لیے ہدف مقرر کرنا، نئے سال کے لیے پلاننگ اور منصوبہ بنانا۔ آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، جتنی بھی آرگنائزیشنز اور موومنٹس ہیں، تنظیمیں، تحریک، ادارے، سب کا آپ جائزہ لیں کہ وہ سال کے آغاز پر اور سال کے اختتام پر دو اہم کام کرتی ہیں۔ وہ کیا کرتی ہیں کہ سب سے پہلے وہ اپنے سال کا جائزہ لیتی ہیں کہ پچھلے سال جو ہم نے کاروبار کیا، پچھلے سال جو ہمارے معاملات رہے، جو کام رہا، جو بزنس رہا، اس میں ہم نے کیا کیا کامیابیاں حاصل کی، اس میں ہم نے کیا کیا اچیو کیا اور کیا کیا ہم نے اس میں کھویا، کیا پایا، کیا کھویا، اور پھر اسی کے حساب سے ان تمام پورے سال کا وہ جائزہ لینے کے بعد، اینالائز کرنے کے بعد، پھر وہ اگلے سال کے لیے ایک پلاننگ اور ایک منصوبہ بندی تیار کرتی ہیں۔ یعنی پچھلے سال سے ایک فیڈ بیک لینے کے بعد اگلے سال کے لیے نئے پلاننگ بناتی ہیں، منصوبہ بناتی ہیں، اس کے لیے حساب کرتی ہیں۔ یہ تمام اداروں کا، تمام آرگنائزیشنز کا، تنظیموں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، کتنی عجیب بات یہ ہے کہ یہی بڑی بڑی کمپنیز، بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز، یہی کمپنیز لوگوں کو اس سال جب ختم ہوتا ہے تو لوگوں کو دعوت بھی دیتی ہیں، اور دعوت دینے کے بعد ان کے تمام وقت کو برباد بھی کیا جاتا ہے، عزت و آبرو کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ یعنی اپنے کاروباری معاملات میں تو یہ کمپنیاں جو ہیں حساب کا فارمولہ اپناتی ہیں، نئے سال کے لیے پلاننگ بھی بناتی ہیں، لیکن جب نیا سال جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو یہ لوگوں کو دعوت دیتی ہیں وقت برباد کرنے کے لیے، پیسہ برباد کرنے کے لیے۔ اپنے کاروباری معاملات میں اس طرح کا یہ معاملہ نہیں کرتی ہیں، لیکن جب سال ختم ہوتا ہے تو اس کے نام پر لوگوں کا پیسہ بھی برباد کیا جاتا ہے، ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ اب آپ آئیں، نئے سال کا جشن منائیں۔ تو یہ کتنی بڑی منافقت ہے، آپ ذرا اس کو سمجھیں۔ تو پوری دنیا کا یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ وہ سال کے آخر میں، سال کے اختتام میں اور سال کے آغاز میں حساب کرتی ہیں اور نئے سال کا ہدف اور منصوبہ بندی بناتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنا حساب کرنا چاہیے، ہمیں اپنے صبح و شام کا حساب لینا چاہیے۔ نئے سال کے اس موقع پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پچھلے سال ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض و عبادات میں سے کوئی عبادت رہ تو نہیں گئی؟ کیا ہم نے نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کیا؟ ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ ہم نے کسی کی غیبت تو نہیں کی؟ ہم نے کسی کو غلط مشورہ تو نہیں دیا؟ یہ تمام چیزیں ہمیں حساب کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر ہمیں اپنے صبح و شام کا جائزہ لینا ضروری ہے، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ آئندہ ہم ان تمام برائیوں سے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حساب کرنا چاہیے، ہمیں اکاؤنٹیبلٹی، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اپنا، کہ ہم نے کیا پچھلے سال کیا کچھ ایسے گناہ کیے، غلط چیزیں کی، اور اگلے سال کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ ہم ان تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح سے نئے سال کو منایا جائے، نئے سال کو سیلیبریٹ کیا جائے۔
آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر جب ہم نیا چاند دیکھتے ہیں تو ہم یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم ادخلہ بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ورضوان من الرحمن وجباز من الشیطان۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس سال کو ہمارے لیے امن اور سلامتی والا سال بنا دے، اے اللہ اس سال ہمارے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اے اللہ اس سال ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا۔ یعنی رب تبارک و تعالی سے ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں امن اور سلامتی کے لیے، رحمت و برکت کے لیے، اور شیطان کے شر سے مکر و فریب سے بچنے کے لیے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان تمام خرافات سے بچنا چاہیے، یہی اسلام کی تعلیمات ہیں اور یہی اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، ہمیں ان تمام خرافات سے بچنا چاہیے۔ رہی بات یہ کہ نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا، بشرطے کہ ان کی یہودیوں اور نصرانیوں کے عقیدے سے مشابہت نہ ہو، ایک دنیا داری کے طور پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام خرافات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔